صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا و نبینا و شفیعنا ابوالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت. ناظرین سلام علیکم. جیسے کہ ہمارا موضوع قیامت اور قیامت کی نشانیاں ہیں. ابھی تک کہ ہم لوگوں نے بہت سی آیتیں ڈسکس کی ہیں جس میں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور کچھ نشانیاں باقی ہیں جو انشاءاللہ جن کا تذکرہ ہم کریں گے. قیامت ایک ایسی ہولناک منازل کا نام ہے کہ جس کے لیے ہمارے نبیوں نے بھی ہمیں بشارت دی ہے کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو ایک نہ ایک دن آئے گی اور ہم سب کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اور جو بھی ہم نے دنیا میں کاموں کو انجام دیا ہے، یہی قیامت کے روز ہمیں ان چیزوں کا حساب و کتاب دینا ہوگا. تو کچھ آیتیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں پہلے. کچھ آیتیں ہیں جن میں قیامت کی ایک ایک چیز، یعنی کہ اللہ نے دنیا میں جو بھی چیز بنائی ہے خداوند عالم نے، اس کا تذکرہ قرآن میں ہو رہا ہے. اور قیامت کے دن یہ چیزیں کیسے مٹیں گی، کیسے دنیا سے فنا ہوں گی، ان چیزوں کا بھی قرآن مجید میں اس کا ذکر ہو رہا ہے. جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت، کہ جب سورج کو پلٹا دیا جائے گا، یعنی جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. لپیٹ دیا جائے گا یعنی کہ یہ جو سورج ہے جو ہم لوگ آج دیکھ رہے ہیں کہ ایک سورج کیسے پوری دنیا میں اپنی روشنی کو پھیلا رہا ہے. اگر سورج نہ ہو تو دنیا میں کیا ہوگا؟ اندھیرا اندھیرا ہی رہ جائے گا. لیکن جب قیامت آئے گی تو یہی سورج جو ہے وہ فولڈ، جیسے میں ایک پیپر لیتے ہیں، پیپر کو فولڈ کر دیتے ہیں، تو سورج کو بھی اسی طرح سے کیا ہوگا؟ فولڈ کر دیا جائے گا. ایک تو یہ نشانی ہو گئی. دوسری نشانی کیا ہے؟ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یعنی جو ستارے جو رات کو خوشگوار بناتے ہیں، جو ہمیں اچھے لگتے ہیں رات میں جب ہم ستارے دیکھتے ہیں، تو جب قیامت آئے گی تو یہ ستارے کی جو روشنی ہوگی، یہ ستارے اپنے نور سے بے نور ہو جائیں گے، یعنی ان میں نور نہیں باقی رہے گا. تیسری چیز کیا بتائی جا رہی ہے؟ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یعنی جبال یعنی پہاڑ اپنی جگہ سے کیا ہونے لگیں؟ چلنے لگیں گے. جب پہاڑ چلنے لگیں گے، آپ نے دیکھا جب سفر ہم لوگ کرتے ہیں تب ہم لوگ یہ پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو کتنے محکم مضبوط نظر آتے ہیں، کتنے اچھے لگتے ہیں کہ کتنے مضبوط ہیں. لیکن جب قیامت آئے گی تو یہ پہاڑ جو ہے، یہ پہاڑ جو مضبوط ہمیں دکھتے ہیں، یہ پہاڑ ایسے ہی چلیں گے جیسے ہم چلتے ہیں. یہ پہاڑ چلنے لگیں گے. یہاں تک کہ آیا ہے قرآن میں کہ یہ پہاڑوں کو کیا ہوگا؟ ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. یعنی جیسے دھول ہوتی ہے نا، یہ دھول میں یہ پہاڑ بھی دھول کے ذرے ذرے کی طرح اس طرح سے ہو جائیں گے. جو پہاڑ آج ہمیں محکم دکھ رہے ہیں یہ اپنی جگہ سے چلنے لگیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جو حاملہ اٹھنیاں ہیں وہ چھوڑ دی جائیں گی. حاملہ اٹھنیاں اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ جو عرب ملک ہے، یہاں کے لوگ پہلے کیا تھے کہ اٹھنیوں کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے. اتنا زیادہ کہ جب وہ 10 حاملہ اٹھنیوں کو تو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ اٹھنیاں جب حاملہ ہوتی ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ ان کے لیے مفید ثابت ہوتی تھی. اور یہ اونٹ اور اونٹنیاں جو ہے یہ ان کا صحرا میں ان کا بہت ہی اچھا ان کا ساتھی، یعنی ساتھی تھی. اور جب یہ اونٹنیاں جب یہ 10 ماہ میں اپنے بچہ جننے والی ہوتی ہیں تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہیں. لیکن اگر قیامت آ رہی ہوگی تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ ان اونٹنیوں کو بھی کیا کر دیں گے؟ چھوڑ دیں گے.
उन ऊँटनियों से भी कोई वास्ता नहीं रखेंगे, यानी कि इंसान जो है अपने हर काम को छोड़ कर और घबरा जाएगा, परेशान हाल होगा कि क्या हो गया। इससे ये भी ले सकते हैं कि एक माँ जो अपने बच्चे को शीर पिला रही होगी, वो माँ भी, यानी वो माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी, इतनी बेहवास हो जाएगी कि उसको पता ही नहीं होगा कि उसका बच्चा कहाँ है, वो कहाँ है। कुछ इंसान को कुछ भी खबर नहीं रही होगी, बस यही वो सब लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग किसकी पनाह में जाएं, हम लोग कहाँ जाएं। सारे लोग सिर्फ भाग रहे होंगे, और कुछ लोग तो अपने आमाल जब उनके हाथों में दिए जाएंगे रोज़े क़यामत, तो उन लोग मुँह छिपाने के लिए जगह तलाश कर रहे होंगे, मुँह छिपाने के लिए जगह ढूंढ रहे होंगे कि काश कोई ऐसी जगह मिल जाए कि हम छुप जाएं। यहाँ तक कि बच्चे अपने माँ बाप से मुँह छिपाने के लिए, यानी घर वाले, रिश्तेदार, सब से वो छिप रहे होंगे कि कोई मेरे नाम अमाल को देख ही ना ले। व इज़ल वहूशु हुशिरत, जो वहशी जानवर और क़यामत के दिन जो वहशी जानवर है वो इकट्ठा कर दिए जाएंगे। देखिए, ये वहशी जानवर क्या करते हैं कि ये चीरते फाड़ते खाते पीते हैं, लेकिन क़यामत जब आएगी तो ये वहशी जानवर भी जो है बोल उठेंगे, क्योंकि ये वहशी जानवर जो होते हैं ये हमारे बहुत ही काम आते हैं, हमारे घर को देखने के लिए और जो है हमारी खेत के लिए, बहुत ही अलग अलग कामों में ये जानवर काम आते हैं। तो ये वहशी जानवर उस दिन बोलेंगे कि जो हमारे मालिक हैं उन्होंने हमारे साथ नेक सलूक किया कि बद सलूक किया, और जैसा सलूक किया जाएगा उस इंसान को, उसको अगर अच्छा सलूक करेगा वो जानवर के साथ, उसने दुनिया में अच्छा सलूक किया होगा तो उसे नेकी मिलेगी, और अगर उसने उसके जानवर के साथ भी अगर बद सलूक किया होगा लोगों ने, तो उसको भी क्या होगा, उसको भी अजाब मिलेगा। जानवर जो वहशी जानवर है, जिनको लगता है कि ये बोल नहीं पाते तो बेज़ुबान है, इन पर चाहे जितना हम लोग जुल्म कर लें, कुछ भी कर लें, नहीं, जब क़यामत आएगी तो ये जो वहशी जानवर है ये इकट्ठा होंगे और अल्लाह से फरियाद करेंगे, अपनी बातों को बताएंगे कि मेरे साथ दुनिया में इन लोगों ने क्या किया। क्योंकि अल्लाह ने, खुदावंद आलम ने जितनी भी नेमतें हमको दी हैं, ये नेमतें हमको आजमाइश के लिए दी हैं, ये ताकि तुम इनको यूज़ करो, और यानी कि इनका गलत तरीके से इनका फ़ायदा मत उठाओ। इसीलिए नहजुल बलागा में हमारे मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वाजिल फ़रजहुम, जब ज़कात के लिए किसी को भेजते थे तो एक ख़ास सिफारिश उससे करते थे, ख़ास नसीहत करते थे कि देखो, जो ज़कात में जो जानवर मिले उनका खाने पीने का इंतज़ाम अच्छे से रखना है। उनको ऐसा ना हो कि तुम बस एक ही जानवर पर सवार होना, उसी से सवारी तुम करते चले आना, नहीं, उनको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ ना देना, यानी एक ही जानवर पर सवार होके ही ना मेरे पास ना चले आना, बल्कि अपनी सवारी क्या करना, बदलते रहना, ताकि जानवर को अजियत ना हो, और ऐसे रास्ते से लाना जो रास्ता आसान हो, जो रास्ता मतलब चलने वाला रास्ता ना हो, ताकि जानवर को चलने में परेशानी ना हो। देखिए, हमारे मौला कायनात कितने रहम दिल थे कि उनको जानवरों पर भी कितना, यानी जानवरों को भी कितनी फ़िक्र हुआ करती थी। इसीलिए कहा गया है कि जब क़यामत आएगी तो ये वहशी जानवर भी बोलेंगे कि हमारे साथ किसने कैसा सलूक किया। और सबसे मुहिम आयत जो इस सूरे की लगी है वो ये है कि वइज़ल मऊदतु सुय्यलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, और जो ज़िंदा गौर कर दी गई हैं जो लड़कियां, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस्लाम आने से पहले जब लोगों के घर में लड़कियां पैदा हुई थी, तो उन लड़कियों को जब ज़िंदा करा जाएगा, यानी कि हर इंसान को मालूम है कि जब क़यामत आएगी तो हर इंसान को ज़िंदा किया जाएगा, तो वो लड़कियां जिनको ज़िंदा गौर कर दिया गया था तो उनको दोबारा से ज़िंदा किया जाएगा और उनसे सवाल किया जाएगा कि तुमको किस जुर्म में कत्ल किया गया था, तुम्हारा जुर्म क्या था। नाज़रीन, क्योंकि इस्लाम के आने से पहले इतनी जहालत फैली हुई थी कि जब भी लड़की पैदा होती थी तो इंसान इतना ज़्यादा शर्मसार हो जाता था कि उसका चेहरा लाल हो जाया करता था कि वो क्या जवाब दे, लोगों के पास कैसे जाए, यानी कि वो लड़कियों को ज़िल्लत और रुसवाई का सबब माना करते थे। उनके पास सिर्फ दो ऑप्शन थे, या तो वो इस ज़िल्लत के साथ ज़िंदगी बसर करे, लोगों का सामना करे,
اور دوسری کیا تھی، یا تو وہ لڑکی کو اٹھائے اور اس کو کیا کرے، زندہ ہی دفنا دے۔ لیکن یہ آیت صرف اس وقت تک کی نہیں ہے، یہ آیت آج بھی ہمارے لیے مفید ثابت ہو رہی ہے۔ یعنی قرآن مجید کی جو آیت پہلے، یہ نہ کوئی کہے کہ یہ صرف مکے والوں کے لیے آئی تھی، مکے والوں کافروں کے لیے آئی، نہیں، اس آیت کو اگر ہم آج دیکھیں تو یہ آیت آج کے لیے بھی ہے، کہ کیا ہے کہ جب قیامت کے دن فرزند اور ان کے والدین، یعنی کہ اولاد اور ان کے والدین دونوں کو قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، سوال کیا کرے گا اللہ سوال کرے گا کہ جو ہم نے تم کو اولاد سے نوازا تھا، تو میں نے تمہیں یہ اولاد دی اس لیے تھی تاکہ میں تمہاری آزمائش کر سکوں، میں نے اولاد تمہیں دی، اولاد جیسی نعمت دی، تو تم نے اس کا کیسا فائدہ اٹھایا؟ تم نے اپنی اولاد کو اللہ کی طرف رجوع کروایا یا دنیا کی طرف؟ تم نے ان کو کیا اللہ اور دین کی باتیں بتائیں یا نہیں، یا ان کو صرف جیسے خود غفلت میں جی رہے تھے اسی غفلت میں ان کو بھی جینے دیا؟ کیونکہ آج ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اولادیں ہیں اور ماں باپ کیا چاہتے ہیں کہ اولادیں ہماری اتنی ترقی کرے، اپنی زندگی کو اچھی بنا سکے، لیکن یہ نہیں سوچتے ہیں کہ صرف پیسہ ہی نہیں سب کچھ ہے، بلکہ ایک دینی ماحول، آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی دنیا ہے، اس کے بارے میں یعنی اس کے لیے اپنی اولاد کو تیار کرے۔ نہیں، ہم لوگ اپنی اولاد کو تیار کر رہے ہیں پھر صرف اور صرف یہ 40-50 سال میکسیمم جو زندگی ہے اس کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اور واقعاً رسول خدا سے کہا گیا ہے کہ کچھ شخص جو مردہ ہیں، ایک تو جسم والے مردہ ہیں جن کو تو دفنا دیا گیا، ایک یہ بھی مردہ انسان، یعنی کہ جو فرزند ہے، جو آج کل کے بچے ہیں، یہ بھی مردہ ہی کی طرح ہے، کہ جو صرف ایک پیسے کمانے کی مشین بن چکے ہیں، کہ ہم آج کتنا پیسہ کمائیں گے، آج ہم کتنا کمائیں گے، اور والدین بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو ہے بہت ہی زیادہ قابل ہو گیا ہے۔ ناظرین، ہمیں ہر چیز کا حساب و کتاب دینا پڑے گا، ہمیں بتانا ہوگا کہ جو ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کس طرح سے کی۔ یہاں تک کہ صرف یہ لڑکیوں کے لیے نہیں، یہ صرف آدمیوں کے لیے نہیں کہ ان کو ذلت رسوائی کا سبب کرنا پڑتا ہے، آج بھی آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کئی گھر ہیں جہاں پر خود عورت، ایک ساس اپنی بہو کو اس لیے اس کو اچھا نہیں سمجھتی ہے، اس لیے اس کو شرم آتی ہے کہ اس کی جو بہو ہے وہ صرف ایک بیٹی کو، یعنی اس کے گھر میں صرف بیٹی ہی بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ خود ہی بتائیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، کو اللہ نے بیٹی دی اور نسل چلائی، بیٹی بھی دیے تھے حالانکہ، لیکن لے لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نسل جو ہے، نسل کے لیے بیٹی یا بیٹا ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ کے لیے سب سے بہترین جو ضروری چیز ہے وہ ہے تقویٰ۔ ہمیں اپنی اولاد کو تقویٰ دینا چاہیے تاکہ جب روز قیامت کا دن آئے اور اس کے اعمال دیکھے جائیں تو اس کے اعمال اچھے ہوں۔ اسی لیے قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب دنیا کی لذتیں جو ہم لوگ جو اٹھا رہے ہیں، جب یہ لذتیں جب ہم آخرت میں دیکھیں گے نا، تو ہمیں ایک بھیانک عذاب کی طرح ہمارے سامنے آئیں گی اور ہم ڈر جائیں گے اور ہم کہیں گے کہ ارے یہ تو بہت ہی اچھی لگتی تھی۔ تو ناظرین، ہمیں قیامت کی تیاری اسی دنیا سے ہی کر دینی چاہیے، کیونکہ ہمیں بعد میں موقع نہیں ملے گا کہ ہم قیامت کی تیاری کر سکیں۔ ہمیں اپنی اولاد کو بھی تیار کرنا چاہیے، ہمیں جب بھی ہم کوئی کام کریں تو اس فکر کے ساتھ کریں کہ ایک نہ ایک دن ہم کو خداوند عالم کے سامنے اپنا جواب دینا ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔